بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان انمول سمنانی آپ سب کو کالبلا کے اس سیریز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کریں گے، اس پر گفتگو کریں گے جو بر صغیر میں ایک اہم ہستی رہی ہے، جن کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے، جن کو غریب نواز یعنی غریبوں کا مددگار کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم اس سیریز میں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ خواجہ معین الدین چشتی، ان کا کردار، ان کی ابتدائی زندگی، اس بات پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ انہوں نے اپنی نوجوانی میں کس طرح سے صوفی طریقے کو اپنا کر دین کی تعلیم حاصل کی، اور یہ بھی سمجھیں گے کہ کس طرح سے لوگ ان کے فالوورز بن گئے۔ اس پرسنالٹی کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس دو اہم سپیکر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلے اسپیکر فرحان جمانی سر ہے، جنہوں نے ایم فل ان ایجوکیشن میں تعلیم حاصل کی ہے اور اطرف اور ساؤدرن ریجن میں 2010 سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرے نیلوفر بانو، جنہوں نے ماسٹرز ان انٹرنیشنل ریلیشن میں تعلیم حاصل کی ہے اور ان کا بھی تعلق اطرف اور ساؤدرن ریجن سنس 2013 رہا ہے۔ آپ دونوں کو اس سیریز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اب میرا پہلا سوال ہوگا خواجہ معین الدین چشتی کے حوالے سے کہ ان کی ابتدائی زندگی کس طرح رہی اور وہ کس طرح سے صوفی طریقے میں آئے۔ تھینک یو ویری مچ فار دس کائنڈ انٹروڈکشن۔ جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلا سوال کیا، دنیا آپ کو سلطان ہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کے نام سے جانتی ہے۔ تاریخ نے اپنے دامن میں آپ کا سجرہ نسب کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ آپ مولا علی علیہ السلام کے فرزند امام حسین علیہ السلام اور ان کی ذریت سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 1141 میں اصفہان کے ایک قصبے سستان میں آپ پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کے والد عبادت گار اور پاک دامن انسان تھے، اسی طرح آپ بھی بچپن سے ہی ایک عابد اور زاہد شخص تھے۔ آپ اکثر اپنے والد سے کہتے کہ بابا، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ جن چیزوں کو میں دیکھتا ہوں انہیں میں پہلے سے دیکھ چکا ہوں۔ آپ کی ان باتوں کو سن کر آپ کے والد ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، آپ آگے چل کر بہت بڑے عارف بننے والے ہیں۔ اگر ہم آپ کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس وقت تمام مسلمان، بالخصوص صوفیز، سید، سادات، ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی، کیونکہ اس زمانے کے اندر سلجوق حکومت اپنے اندرونی معاملات کے اندر بہت زیادہ ٹینشنز اور مصیبتوں کا سامنا کر رہے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک شاہ کے والد کے انتقال کے بعد ان کے چاچا جو ہیں وہ اپنی ریاست قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر انہی دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملک شاہ کے وزیر نظام الملک جو تھے ان کا قتل کیا جاتا ہے، اور ان کا قتل کرنے والا انسان جو تھا وہ صوفی لباس کے اندر صوفی لباس کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں اور ان کا قتل کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آنے والے دور کے اندر صوفیز کے لیے بہت زیادہ چیلنجز اور پرابلمز جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہوتی ہے اس زمانے میں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، حضرت خواجہ معین الدین کے والد غیاث الدین یہ سوچتے ہیں کہ یہ بچہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے اور مجھے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، تو وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اصفہان سے خراسان کی طرف ہجرت کریں گے اور وہاں ایک پرسکون زندگی گزاریں گے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ جب آپ خراسان پہنچتے ہیں تو آپ کی عمر غالباً 15 سال کے قریب ہوتی ہے، لیکن جلد ہی آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اسی سال آپ کی والدہ بی بی مانور کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب صرف اور صرف ایک باغ اور ایک پن چکی جو آپ کو آپ کے والد سے ورثے میں ملتی ہے، اسی کے ذریعے آپ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن آپ کے باغ میں ایک پردیسی بزرگ ابراہیم کندیزی آتے ہیں اور وہ کچھ دیر وہاں آرام کرتے ہیں۔ آپ جیسے ہی انہیں دیکھتے ہیں تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ وہاں کچھ دیر اور قیام کریں،
آرام کریں اور پھر آپ انہیں اپنے باغ میں سے کچھ انگور جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کا یہ رویہ دیکھ کے ابراہیم قندوزی بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ اپنے جیب میں سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالتے ہیں جو کہ بہت زیادہ سوکھا ہوا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ تمہاری مہمان نوازی تھی، یہ فقیر کی دعوت ہے۔ اور جب خواجہ معین الدین حسن چشتی نے اس نوالے کو کھایا اور جیسے ہی وہ نوالا آپ کے حلق سے نیچے اترتا ہے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ خود اپنے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس نوالے کو کھانے کے بعد مجھے ایسا لگنے لگا کہ یہ دنیا بالکل بے معنی ہے، اور آپ کے دل میں ایک چاہت ابھرتی ہے کہ آپ علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے لیے پھر آپ سفر اختیار کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ اپنا تمام باغ، اپنی پنچکی، یہ سب کے سب چیزیں جو ہیں وہ غریبوں کے اندر ڈونیٹ کر دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ ہجرت کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ جب آپ اپنا سب کچھ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو پھر علم حاصل کرنے کی چاہ میں آپ بغداد، کرمان اور ان تمام علاقوں کی سفر کرتے ہیں تاکہ آپ علم حاصل کر سکیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ بغداد پہنچتے ہیں تو وہاں آپ کے ملاقات حضرت عثمان ہارونی سے ہوتی ہے، اور وہ اس وقت مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کی اصطلاح کر رہے ہوتے ہیں، تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جیسے ہی ان کی تبلیغ کو سنتے ہیں تو آپ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بیعت لیتے ہیں، اور پھر آپ ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ بہت سال آپ ان کی خدمت میں رہتے ہیں۔ ایک دن آپ کے استاد آپ کو بلاتے اور کہتے ہیں کہ خواجہ کیا حج کرنا چاہو گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ تو پھر آپ اور آپ کے استاد جو ہے وہ دونوں حج کے لیے نکلتے ہیں۔ جب آپ خانہ کعبہ پہنچتے ہیں اور طواف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے استاد آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ معین الدین میرے تمام مریدوں میں سے سب سے بہتر مرید ہے، میرا شاگرد ہے، تو اس سے وہ کام لے جو تو اس سے لینا چاہتا ہے۔ پھر دونوں کے دلوں میں عشق رسول کی تپش جلتی ہے اور آپ روضہ رسول پہ جاتے ہیں، اور وہاں بھی آپ معین الدین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ میرا شاگرد بہت ہی اچھا انسان ہے، یہ اپنا سب کچھ غریبوں کے اندر باندھ دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے، آپ اس سے وہ کام لیں جو آپ لینا چاہتے ہیں۔ اور پھر آپ معین الدین کی پیشانی کو چومتے ہیں۔ جب آپ ان کی پیشانی کو چومتے ہیں تو معین الدین آپ کی آنکھوں میں دیکھ کے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ استاد، آج آپ کی آنکھوں میں بہت زیادہ شفقت نظر آ رہی ہے۔ تو ان کے استاد یہ فرماتے ہیں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں غریب نواز کے لقب سے نواز دیا ہے، آج کے بعد تم جب بھی اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرے گا۔ پھر آپ لوگ دوبارہ سے بغداد تشریف لاتے ہیں، اور وہاں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد آپ کے استاد آپ کو مرشد بنا کر تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں فرحان سر آپ نے بڑی ہی تفصیل سے ہماری ناظرین کو ان کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اچھا، جس طرح سے فرحان سر نے یہ بات بتائی کہ ہندوستان میں خواجہ نظام الدین چشتی تشریف لائے، تو نیلوفر صاحبہ آپ یہ بتائیں گے کہ ہندوستان کے اس وقت کے مذہبی اور سیاسی حالات کیسے تھے؟ جی انمول، میں اپنے اس سوال کا جواب جو ہے ایک شعر سے کرنا چاہوں گی کہ مولانا مانی اجمیری اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں، خیمہ زن ہند میں تھے یوں شہ بے مثل و عدیل، ملک نمرود میں جیسے کبھی مہمان تھے خلیل، انا ساگر سے اٹھا نعرہ تکبیر کا شور، انا ساگر سے بڑا ہند میں تبلیغ کا زور، انا ساگر پہ بچھی مسند درس و ارشاد، بن گیا ہند میں اجمیر ہدایت آباد۔ تو یہ ایک طرح سے مولانا مانی اجمیری نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ آپ کی ہند میں، خواجہ صاحب کی ہند میں تشریف آوری کا۔ تو اگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ 1191 میں خواجہ صاحب اور اس کے 40 ساتھی ہندوستان تشریف لاتے ہیں،
اور اجمیر شریف میں جو ہے نا قیام فرماتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی نیا بندہ جب کسی بھی ایریا میں جاتا ہے تو وہاں پہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہاں کے لوگوں کا ریئیکشن تو ایک یقینی عمل ہے. تو اس وقت جب آپ اجمیر شریف تشریف لائے تو پرتھوی راج کی حکومت تھی جو کہ چوہان خاندان کی حکومت تھی اور بہت ہی مضبوط ریاست تھی، وہ سیاسی اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی. آپ یہ سمجھے کہ یہ ایک ہندوؤں کا ایک گڑھ تھا مذہبی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے. تو جو ہی آپ تشریف فرمائے وہاں پہ سب سے پہلے آپ جہاں پہ اونٹ بٹھاتے تھے وہاں پہ بیٹھے، لیکن وہاں کے شتربانوں نے آپ کو وہاں سے ہٹا دیا اور یہ کہہ کر ہٹا دیا کہ یہ ہمارے راجا کی اونٹ کو بٹھانے کی جگہ ہے. اسی طرح سے آپ انا ساگر کے کنارے پہ تشریف لاتے ہیں خاموشی سے، بڑے صبر کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ، لیکن وہاں پہ آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی تک نہیں دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں کے راجا اگرچہ ڈائریکٹلی وہ آپ کو وہاں سے نکل جانے کا نہیں کہتے ہیں، مگر بہت سارے ایسے جو ہے نا چیزیں پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ کو مجبور کر دیتے ہیں. کہیں پہ جو ہے وہاں کے بہت بڑے جوگی راج پال کو جو ہے نا دعوت دیتے ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعے سے ان کے خواجہ صاحب کے ساتھیوں کو یہاں سے ہٹائے. کہیں پہ جو ہے آپ کے اوپر بہت بڑے بڑے ہاتھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ خواجہ صاحب بڑے صبر تحمل سے صبر کا دامن چھوڑے بغیر وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ایسے کرامات بھی دکھاتے ہیں کہ لوگ جوک در جوک آپ کے فالوورز بن جاتے ہیں. اور سیاسی اعتبار سے بھی جو ہے حالات سازگار ہو جاتے ہیں. شہاب الدین غوری 1192 کے اندر جو ہے وہ اجمیر شریف اور ہندوستان کو فتح کر دیتے ہیں اور پرتھوی راج کو شکست دیتے ہیں، تو حالات سازگار ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے ہندوستان کے اندر خواجہ صاحب جو ہے بہت ہی پرامن اور پرسکون طریقے سے اسلام کے فروغ میں جو ہے وہ پیش رہتے ہیں اور عالم اسلام اور جو ہے نا انسانیت کے لیے اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. نیلوفر صاحبہ، آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے ہماری ناظرین کو بتایا کہ کس طرح سے خواجہ نظام الدین چشتی کو کس طرح سے وہ ہندوستان تشریف لائے اور ہندوستان تشریف لاتے کے ساتھ کس طرح سے ان کو وہ چیلنجز جو ہے وہ فیس ہوئے. اچھا نیلوفر صاحبہ، آپ نے نظام الدین چشتی کے حوالے سے یہ بتایا کہ انہوں نے کچھ کرامات اور معجزے کیے، تو فرحان صاحب کیا آپ بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح کے کرامات اور معجزے کیے اور آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی دیکھیں، جب ہم خواجہ حسن معین الدین چشتی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں ہندوستان میں بہت سے فوک لورز اور میتس جو ہے اورل ٹریڈیشنز ہمیں ملتی ہیں ان کے معجزات کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر ایک پنڈت نے یہ پیشن گوئی کی تھی پرتھوی راج چوہان کو کہ تمہاری حکومت، تمہاری سلطنت ایک فقیر کے ذریعے سے گری. اس وجہ سے جب آپ تشریف لاتے ہیں اجمیر میں اور آپ کی اس طرح کے واقعات اور کرامات کے حوالے سے سنتے ہوئے پرتھوی راج چوہان آپ سے بہت زیادہ دور رہتا ہے. آپ کے سامنے آنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم آپ کا سامنا کرنا پڑے. لیکن کہتے ہیں کہ ایک دن کچھ پنڈت آپ کے دربار میں آتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، ایک دونگی فقیر ہمارے پاس آیا ہے ہندوستان میں جو اپنے آپ کو خواجہ غریب نواز کہتا ہے، اور یہ ہمارے پانی کو، یہ جو انا ساگر کی جو جھیل تھی اس کے پاس جب انہوں نے قیام کیا ہوا تھا تو وہیں پہ یہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، اسی پانی سے یہ وضو بھی کرتے تھے. تو ہندو پنڈت جو ہے وہ اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے پانی کو نجس کر دیتے ہیں، ناپاک کر دیتے ہیں. تو آپ کچھ کریں یا ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کر کے جو ہے نا انہیں وہاں سے بھگائیں. تو بادشاہ یہ سن کے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم جو چاہے کرنا تم کر سکتے ہو. تو بس اب جب انہیں یہ اجازت مل جاتی ہے تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب جو ہے وہ مسلمان وہاں پر آئیں نماز کے وقت میں، وضو کے وقت میں، تو ہم جو ہے ان کے ساتھ تشدد کریں. اور ایسا ہی ہوتا ہے. پھر جب یہ بات حضرت خواجہ غریب نواز کو پتہ چلتی ہے تو آپ اپنے مریدوں کے ساتھ وہاں جاتے ہیں انا ساگر پہ، اور اس وقت نیوراتری کی وہاں پہ
جو ہے تہوار سیلیبریٹ ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سارے پنڈت جو ہے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور انا ساگر کی طرف جو ہے وہ اس پانی کو گنگا کے طور پہ جو لیتے ہوئے جو ہے اپنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ہی خواجہ معین الدین حسن چشتی وہاں پہ پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں پنڈت سے کہ یہ پانی تمہارا ہے, تو ان میں سے ایک پنڈت یہ جواب دیتا ہے کہ ہاں یہ پانی ہمارا ہے اور اس پہ ہمارا ہی حق ہے, آپ ہمارے پانی کو ناپاک کرتے ہیں. تو پھر وہ یہ دیکھتے ہیں, کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, اگر اس پہ تمہارا حق ہے تو پھر جو ہے ہمیں صرف اپنے حصے کا پانی دے دو. تو وہ ایک لوٹا اس کے اندر ڈالتے ہیں پانی کا, اور جتنا پانی اس لوٹے کے اندر آتا ہے اتنا ہی رہ جاتا ہے, باقی پوری جھیل جو ہے وہ سوکھ جاتی ہے. جب اس واقعے کو, اس معجزے کو لوگ وہاں پہ دیکھتے ہیں تو بہت حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا, پوری جھیل کا پانی کہاں گیا اور ان کے لوٹے کے اندر صرف اتنا پانی ہے. تو وہ وہاں ان سے پھر معافی مانگتے ہیں, انہیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلط کیا تھا. اب یہاں پہ پھر وہ انہیں تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو پانی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ کسی رنگ, نسل یا خاص مذہب کے لوگوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ انسانی زندگی کی بقا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر اسی روز جب ان پنڈتوں نے آپ سے معافی مانگی تو جو انا ساگر کے اندر ایک مندر ہوتا ہے, آپ وہاں جاتے ہیں ان کے ساتھ, اور وہاں ایک مورتی ہوتی ہے. تو آپ ان پنڈتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ مورتی تم سے بات کرتی ہے؟ تو پنڈت کہتے ہیں نہیں. تو پھر آپ ان سے ان کا نام دریافت کرتے ہیں. تو روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ جو تھے وہاں پہ اس مورتی کو شادی دیو کہتے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تم سے کبھی بات نہیں کرتی ہے نا, چلو اب میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں کلمہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں تو وہ مورتی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے. پھر آپ اسے پانی لانے کا کہتے ہیں تو وہ پانی لے کر آتی ہے. اور پھر آپ وہاں پہ مزید اپنی کرامتیں دکھاتے ہیں کہ آپ کے اس مورتی کے جسم پہ جو ہے وہ گوشت آنا شروع ہوتا ہے اور وہ ایک انسان بن جاتا ہے. اور پھر آپ اس کا نام سادی رکھ دیتے ہیں. اب اگر آپ یہاں پہ غور سے دیکھیں اور اسماعیلی دعوت کے اندر بھی اس کا جائزہ لیں تو ہمیں ڈاکٹر عزیز اسماعیل کی کتاب سینٹ آف سینڈلوڈ, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب اسماعیلی دعوت کے اندر 11ویں یا 12ویں صدی میں جو سب سے پہلے پیر ہندوستان میں داخل ہوئے, پیر سدگرو نور, ان کی بھی کرامت اسی طرح کی تھی کہ آپ مندر کے اندر مورتی سے یہ کہتے ہیں کہ اٹھ میرے نام سے, تو وہ اٹھ جاتی ہے اور پھر وہ پانی لے کر آتی ہے. تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے, اس مثال کو شیئر کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ بڑے صغیر ہند میں, ٹھیک ہے, وہ بہت ہی خوش نصیب زمین ہے کہ وہاں پہ 3 کلچرز, 3 سیویلائزیشن جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں, کرسچینٹی, جوڈائزم اور گریک کلچر, جن کی بنیاد ہمیں وہاں پہ ملتی ہے اس سرزمین پہ. اور چوتھا, ہندوستان کے اندر جو ویدک کے ماننے والے لوگ ہیں, ویدک دھرم کے, یعنی کہ آسان زبان میں اگر ہم کہیں کہ ہندو دھرم کے ماننے والے جو لوگ تھے, وہ اس طرح کی ریلیجیس مائتھولوجیز پہ بہت زیادہ بلیف رکھتے تھے. اسی وجہ سے جتنے بھی پیر, سید, سادات یا صوفی بزرگ ہندوستان میں داخل ہوئے, انہوں نے اسی انڈین مائتھولوجی کو ٹھیک ہے استعمال کرتے ہوئے اپنے تھیولوجیکل ڈاکٹرین سے کنیکٹ کر کے ان آئیڈیاز کو پریزنٹ کیا, تاکہ جب وہاں پہ دعوت کا نظام چلے تو ان لوگوں کو زیادہ مشکل نہ ہو اپنے کلچر کو چھوڑ کر, اپنی روایتوں کو چھوڑ کے ایک نئے مذہب کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو یہ وہاں پہ ایک اسٹریٹجی جو تھی وہ تمام بزرگوں نے یوز کی تھی. اور ہمیں ایک اور بات کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر کہ ان تمام بزرگوں کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس جو لٹریچر اس وقت ہسٹری کا موجود ہے ہندوستان کے کانٹیکس کے اندر, وہ موسٹلی ہیگوگرافی کے اوپر بیس کرتا ہے, یعنی کہ آئیڈیالائز بایوگرافیز کے اوپر. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ہسٹوریکل سورسز بہت زیادہ لمیٹڈ ہے جو ہمیں ایویڈنس کے ساتھ بتائے کہ یہ مٹیریل ایکوریٹ ہے یا نہیں ہے, اور اس کے نیچر کے اندر ہیگوگرافی موجود ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ یہ جتنی بھی واقعات ہمیں جو ملتے ہیں ہندوستان کے اندر, یہ اورل ٹریڈیشن لیٹر آن جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کی گئی تھی, اور ان کا مقصد جو تھا وہ اخلاقی تعلیمات دینا تھا.
تو اس وجہ سے آج بھی ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی اس تعلیمات کی بیوٹی ہے۔ اگر ہم انہی اکیڈیمک اور سائنٹیفک مٹیریل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، ان ہیگوگرافی بایوگرافیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، ہم اس کی خوبصورتی جو ہے وہ کھو دیں گے۔ تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ تو یہ آج کی تاریخ کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے انہوں نے اپنی وہاں پہ دعوت پھیلائی اور تعلیمات دینے کی کوشش کی۔ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت معجزے اور کرامات خواجہ نظام الدین چشتی کے آپ نے بتائے۔ اگر ہم دیکھیں تو خواجہ نظام الدین چشتی نے اپنی پوری زندگی میں دین کی تعلیم لوگوں تک انہوں نے پہنچایا، اور ان کی وفات کے بعد بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں۔ تو ایسی کیا وجہ رہی ہے اور ان کی تعلیمات کس طرح کی تھی؟ کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ جی انمول، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ پورے عالم انسانیت کے ولی ہیں، کیونکہ آپ کی جو تعلیمات ہے وہ پورے انسانیت کے لیے ہے۔ آپ کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو قربت خداوندی، حقوق العباد، حق الیقین اور بقا و فنا کی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو فوکس رہا ہے آپ کی تعلیمات میں وہ انسان اور انسانیت کی خدمت اور غریب پروری کا درس ہمیں ملتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ غریب نواز بھی کہلاتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ آپ کی انسان اور انسانیت سے جو متعلق جو درس دیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کروں گی، اور ساتھ ساتھ ہی غریب پروری کے لیے آپ نے جو کام کیا ہے، آپ نے جو تعلیمات دی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ ایک اہم قول آپ کا جو آج بھی پوری دنیا یاد کرتی ہے، پوری عالم انسانیت یاد کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خدا کے سچے دوست وہ ہوتے ہیں، یا خدا کے سچے دوست کی یہ 3 خصلتیں ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ سورج کی طرح جو ہے شفقت ہو، محبت رکھتے ہوں۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ فرماتے ہیں کہ سمندر کی سی جو ہے وہ سخاوت رکھتے ہوں، سخی ہوں۔ اور تھرڈ جو امپورٹنٹ پوائنٹ یا خصلت بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ زمین کی طرح مہمان نواز ہوں، اور زمین کی طرح جو ہے نا عز و انکساری ان کے اندر ہوں۔ اب یہ جو 3 امپورٹنٹ خصلتیں جو میں نے آپ کو بتائی انسان اور انسانیت کی خدمت کے لیے، اور انسان اور انسانیت سے ہمدردی کے لیے جو تعلیمات دی ہے وہ بہت ہی اہم ہے، تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلی جو خصلت بتائی ہے کہ سورج کی طرح شفقت اور محبت ہو۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بہترین مثال ہے کہ آپ سورج کو دیکھیں کہ کس طرح سے لوگوں کو حرارت پہنچاتی ہے۔ سورج یہ کبھی نہیں دیکھتی ہے کہ یہ کس رنگ سے ہے، یہ کس نسل سے ہے، یہ کس مذہب سے ہے، بلکہ سب کو برابر جو ہے نا وہ حرارت پہنچاتی ہے، سب کو برابر تپش دیتی ہے۔ تو ہم بحیثیت انسان یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور ہمارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہیں تو ہمارے اندر بھی، ہماری نظر میں، ہماری فکر میں، ہماری سوچ میں وہ شفقت، وہ محبت ہونی چاہیے، اور ہم اپنی شفقت سے، اپنی محبت سے تمام عالم انسانیت کی خدمت کریں، تمام انسانوں کو ایکول دیکھیں، اور تمام انسانوں کی برابری کے طور پہ ہم خدمت کر سکیں۔ تو یہ صفت ہمارے اندر ہوگی تو خداوندی کا قرب حاصل کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا، اور یہ انسانیت کی خدمت ہی ہے جس سے ہم قرب خداوندی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری جو صفت جو ایک قربت خداوندی حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ سمندر کی سی جو ہے نا وہ سخاوت آپ کے اندر ہونی چاہیے، چاہے وہ ندی ہو، چاہے سمندر ہو، چاہے دریا ہو، ہر کوئی وہاں پہ جا کے پانی پیتا ہے اور اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سمندر یہ بھی نہیں دیکھتی ہے کہ یہ گورا ہے کہ کالا ہے، یہ کس نسل سے، یہ کس مذہب سے ہے، بلکہ ہر کوئی ایکول اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اگر ہمیں خداوند تعالیٰ نے رزق دی ہے، یا ہمیں خداوند تعالیٰ نے نالج دی ہے، تو ہمیں بھی اسی طرح سخی بننا ہے جیسے سمندر ہے۔ سمندر کی صفت جو ہے نا ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تو تب جا کے ہم قربت خداوندی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو تیسری بہت ہی اہم مثال، بہت پیاری مثال دی ہے کہ جو ہے اگر آپ قربت خداوندی حاصل کرنا چاہو تو زمین کی طرح بنو۔
زمین کس طرح سے مہمان نوازی کرتی ہے، ویلکم کرتی ہے. ہم سب زمین کی گود میں پلے بڑے ہیں اور ہمارے پاؤں کے نیچے زمین بچھی ہوئی ہے. زمین کی عاجزی اور انکساری کو دیکھو. یہ عاجزی اور انکساری ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی، یہ مہمان نوازی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی، تب جا کے ہم قربت خداوندی حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا بھی چاہوں گی کہ خواجہ معین الدین چشتی نہ صرف اپنے قول سے، نہ صرف اپنے اقوال سے انسانیت کی خدمت اور غریب پروری کا سبق دیتے ہیں، بلکہ اپنے عمل سے بھی جو ہے نا یہ ہمیں لیسن ملتا ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کس طرح سے کر سکتے ہیں اور غریب پروری کیسے کر سکتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی نہ صرف اپنے قول سے بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے بھی انسان اور انسانیت کی خدمت کرتے تھے اور غریب پروری کا سبق اپنے عمل سے بھی ہمیں دیا ہے. مثال کے طور پہ تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی کسان کی حاجت روائی کے لیے آپ اجمیر شریف سے دہلی تشریف لے جاتے ہیں. آپ اتنا اثر رکھتے تھے اس ٹائم پہ کہ آپ کسی بادشاہ کو بھی کہہ سکتے تھے اور اس کی حاجت روائی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ خود جو ہے نا اجمیر شریف سے جو ہے نا دلی تشریف لے جاتے ہیں تاکہ اس کی حاجت روائی ہو اور اس کی حوصلہ افزائی ہو. غریب پرورش سے متعلق میں یہاں پہ ایک اور جو ہے نا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ کے قول کو یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی، جو کہ ہمیں دلیل العارفین میں ملتی ہے، جو کہ اس کے ملفوظات کی ایک کتاب ہے. ان کے شاگرد بختیار کاکی نے اس کو کمپائل کیا ہے، تو وہاں سے ایک قول میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی. خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، عاجزوں کی فریاد رسی، حاجت مندوں کی حاجت روائی، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، اس سے بڑھ کر کوئی نیک کام نہیں ہے. تو اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ہم کس طرح سے قربت خداوندی حاصل کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ ہمیں بہت ساری تعلیمات یہ بھی ملتی ہے کہ اگر کوئی عبادت میں مصروف ہو، اگر کوئی بندہ اس سے ملنے آتا ہے تو عبادت کو ترک کر کے آپ کو اس بندے کو جو ہے نا اس بندے سے بات چیت کرنی چاہیے، کیونکہ عبادت اور ذکر صرف اوڑھنا بچھونا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں انسان اور انسانیت کی خدمت کو بھی جو ہے نا ایک اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ قرب خداوندی کا ایک اہم ذریعہ انسان اور انسانیت سے محبت ہے، انسان اور انسانیت سے شفقت ہے، اور انسان کی خدمت کرنا ایک اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم قربت خداوندی حاصل کر سکتے ہیں. اور یہی وہ تعلیمات ہے جس کی وجہ سے سٹارٹنگ میں نے یہی کہا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ نہ صرف جو ہے عالم اسلام کے ولی ہے بلکہ پوری انسانیت کے ولی ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کی وفات کے بعد بھی لوگ جو ہے نا جوق در جوق آپ کی درگاہ تک پہنچتے ہیں، اور آج بھی اسی طرح سے لوگوں میں مشہور ہے جب وہ جو ہے نا اس وقت اجمیر شریف میں زندہ تھے. اور یہی وجہ ہے کہ برطانوی حکومت کے وائسرائے لارڈ کرزن آپ کی تعریف میں یوں فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں 2 بزرگ دیکھے ہیں جو اپنی وفات کے بعد بھی لوگوں پر اس طرح حکومت کر رہے ہیں گویا بے نفس نفیس ان کے درمیان موجود ہیں. ان میں سے ایک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ ہیں اور دوسرے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر. آپ دیکھیں کہ نہ صرف ان کے فالوورز بلکہ سیاستدان بھی، شعراء بھی اور دوسرے جو ہے نا مذاہب کے ماننے والے لوگ بھی جو ہے نا جوق در جوق نہ صرف آپ کی مزار پہ پہنچتے ہیں بلکہ آپ کی تعریف میں کئی اشعار اور کئی جو ہے نا اقوال لکھے ہیں. تو یہی وہ شخصیت ہے جس نے رنگ و نسل سے بالاتر ہو کے، مذہبی تعصبیت سے بالاتر ہو کے صرف اور صرف انسان اور انسانیت کی خدمت میں اپنی زندگی صرف کی ہے. اسی لیے میں نے اپنے ڈسکشن کے آغاز میں کہا تھا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ نہ صرف جو ہے مسلمانوں کے ولی ہے بلکہ عالم انسانیت کے ولی ہے. آپ کی اس پوری تعلیمات سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے رنگ و نسل مذہب سے بالاتر ہو کے انسانیت کی خدمت کو فروغ دیا ہے. آپ کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صرف ذکر عبادت سے ہم قربت الہی حاصل نہیں کر سکتے ہیں بلکہ قربت الہی حاصل کرنے کا ایک اہم طریقہ انسانیت کی خدمت بھی ہے.
तो आपकी तालीमात आज हम सब के लिए, पूरी आलम इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए एक मशअले राह है, एक रोशनी का जरिया है जिससे हम हिदायत हासिल कर सकते हैं। बहुत खूब नीलोफर साहिबा, आपने बड़े ही पुरअसर अंदाज में ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती की तालीमात हमें बताई। जैसा कि नाज़रीन हम सब ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तालीमात को समझने की कोशिश की, इन्हीं तालीमात में से कुछ ऐसे अहम नुकात जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन तालीमात को, इन नुकात पर अमल करने की कोशिश कर सकते हैं। पहला, अल्लाह पर ईमान। दूसरा, अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा सलूक। तीसरा, इंसान और इंसानियत के साथ मयाना रवि, दोस्ती, भाईचारगी और इन्हीं में मोहब्बत का अमल। ये सारे नुकात पर अमल करके ही हम अपने मुआशरे में एक बेहतर मुआशरा हम बना सकेंगे और इसी सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सकेंगे। ना सिर्फ दुनियावी लिहाज से बल्कि रूहानी लिहाज से भी हम अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी हम कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इन्हीं नुकात को अपनी ज़िंदगी पर अमल करके अपनी सोसाइटी, अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर सकें। आखिर में मैं अपने दो स्पीकर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ और साथ ही साथ मैं अपने नाज़रीन का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने अपना वक्त निकाल कर हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया।